ملکہ صاحبہ یہ بتا دیں جناب. تھینک یو بدامی صاحب. دیکھیں بدامی صاحب جو آپ نے جی چلیں میں خالی سوال فریم کرتا ہوں پھر کہ یہ چلیے آپ سوال پوچھیے. ایوری ون از کائنڈ آف سرپرائز اینڈ اف دیٹ از دا کیس اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. بٹ فرینکلی ہمیں خود پرائم منسٹر اور منسٹرز کے بیانات سے بھی لگا کہ ایون دے آر سرپرائز کہ سیریسلی 4%. واہ بھائی کمال ہو گیا. تو یہ کیا ہوا ہے اچانک کہ 3 ہفتے میں اچانک بتایا گیا کہ بھائی جان آپ کی جی ڈی پی تو 4% ہو گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ کیا ہوا, کیا ہے؟ نہیں بدامی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, انہوں نے حکمت سے اور دورست سوچ سے پہلے دن سے کام لیا تھا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک معیشت وینٹیلیٹر پہ ملی تھی جس کے قرضے 30,000 ارب سے تجاوز کر گئے تھے, جس کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر پہ تھا, جس کے بیرونی قرضے 12 ارب ڈالر پہ بڑھ رہے تھے اور جس کے زر مبادلہ کے ذخائر 7 ارب پہ تھے. تو ہم جانتے تھے کہ ہمیں ایک مشکل معیشت ملی ہے, ایک معیشت وینٹیلیٹر پہ ملی ہے, لیکن ہم نے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے. یہ ہم پہ بارہا تنقید کرتے رہے, لیکن ہم نے کہا کہ ہم حکمت سے کام لیں گے. ہم پاکستان کی معیشت کے جو مین پرابلمٹک ایریاز ہیں, جو مشکل ایریاز ہیں, ان کو ٹھیک کریں گے, معیشت کے سارے اشاروں کو ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر گروتھ آئے گی. آپ کے ہمسائے ملک کے اندر جو معیشت ہے وہ -7% سے سکڑ رہی ہے اور پاکستان کے اندر معیشت 4% سے بڑھ رہی ہے, اور یہ کرونا کی وبا کے باوجود ہے. تو یہ ہماری حکمت عملی ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو معیشت کے سارے اشارے ہیں وہ مثبت ہیں اور پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ بھی 4% سے ملکہ صاحبہ ہم کمپیئر کریں گے نا پچھلوں سے. ظاہر آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بھائی یہ چور ہے, ڈکیت ہے, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, تو انہی سے کمپیئر کریں گے نا. تو ان کا پر ایئر جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 4% پلس ہے اگر ایوریج نکالا جائے. آپ لوگوں کا آج بھی وہ 2% کے آس پاس ہے. آپ کے اپنے بیانات کو اگر درست مان لیا جائے تو آپ پہنچے ہیں 4% پہ. یہ چھوڑ کے گئے ہیں 5.8% میں, جس کو آپ نے ریوائز کر کے کہا کہ نہیں 5.8 نہیں تھا 5.5 تھا. تو آپ نے تو اپنا لو ہی اتنا لو کر دیا تھا کہ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں دیکھو مجھ سے تو اچھے ہو گئے نا. نہیں, آپ کا مقابلہ تو ان سے تھا نا جن کو آپ کہہ رہے تھے چور ڈکیت ہیں. تو ان کے مقابلے میں آج معیشت کا سائز بھی چھوٹا ہے اور جی ڈی پی گروتھ آج بھی کم ہے. تو اچیو کیا کیا پھر ہم نے؟ بتائیں صاحب دیکھیں دو اس میں بہت مین باتیں ہیں جس کی بارہا نشاندہی پاکستان تحریک انصاف کرتے رہے ہیں کہ ان کی جو گروتھ تھی وہ مصنوعی تھی. قرضے لے کر پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 20 ارب ڈالر پہ پہنچا کر اور پاکستان کی ایکسپورٹ قرضے آپ لوگوں نے کتنے لے لیے پچھلے 3 سالوں میں؟ مصنوعی انہوں نے کتنے؟ دیکھیں آپ نے ہمیں بار بار بتایا کہ پاکستانیوں 6,000 ارب روپیہ تھا قیام پاکستان سے. آپ بتا دیں آپ نے کتنے کرنے تھے. میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے اندر جو گروتھ اچیو کی وہ مصنوعی طور پر اچیو نہیں کی. معیشت کے سارے اشاروں کو ٹھیک کر کر ہم نے گروتھ اچیو کی. ساتھ ساتھ پاکستان کو کرونا کی وبا, گلوبل وبا جو پوری دنیا کو لاحق ہے, وہ ہمیں بھی لاحق تھی. 8.5 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ گلوبل اکانومی کو لاس ہوا ہے. کرونا سے پہلے کا نمبر لے لینا, وبا کے اندر 5.5 سے آپ 2.1 پر آئے. کرونا سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں, 5.5 سے آپ 2.1 پر ہے. 1.9 اس کو 1.9 کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو ساڑھے تو اس وقت تو کرونا نے. میرا سوال صرف یہ, پھر میں ناصر شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ دیکھیے انہوں نے قرضے لے کے بیڑا غرق کر دیا. عمران خان صاحب نے ہمیں بار بار بتایا کہ اتنا بتایا کہ رٹا یاد ہو گیا سب کو کہ پاکستانیوں قیام پاکستان سے لے کے 2008 تک قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ. اس کے بعد ایک چور کی حکومت آئی, وہ پیپلز پارٹی تھی. پھر ایک ڈکیت کی حکومت آئی, وہ نون لیگ تھی. تو 2000 قیام پاکستان تھے, 2008 تک قرضہ تھا 6,000 ارب اور 2008 سے 2018 تک ہو گیا 30,000 ارب. یعنی انہوں نے 10 سالوں میں قرضہ لے لیا 24,000 ارب. 10 سالوں میں ناصر شاہ صاحب کی پارٹی نے اور رضوان صاحبہ کی پارٹی نے. اب آپ پلیز بتائیے کہ آپ کی گورنمنٹ نے کتنا قرضہ لیا ہے 3 سالوں میں, کتنے ہزار ارب؟ دیکھیں جو ہمارا بیرونی قرضہ ہے وہ تو 3.5 سب ملا کے بتا دینا, سمپل کر لیتے ہیں نا, عمران خان صاحب بھی سب ملا کے بتا دینا. اور ان کے دور حکومت میں 12 ارب سے سب ملا کے آسان بتا دینا. کرنسی ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ بھی ملا کے, جس طرح خان صاحب پہلے بتاتے تھے کہ اس نے اتنا لیا, اس نے اتنا لیا, اس طرح آپ اسی روانی مجھے بتا دیں کہ ہم نے اتنا لیا بس. دیکھیں ہمارا جو قرضوں کا حجم ہے وہ 2 یا 3 ارب سے زیادہ نہیں ہے. 2 ارب آئی تھنک لگ بھگ ہے ڈی ویلیویشن کے بعد, لیکن ان کا جو قرضوں کا ہجوم ہے وہ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. اور ہم نے آپ نے جو ڈی ویلیویشن کی بات کی وہ بھی اس کے اندر آپ شامل کر لیں, بیکاز جو ڈالر اور روپی کی پیرٹی ہے اس کے اندر بھی فرق آیا ہے, اور ڈالر کو بھی اور روپی کا جو توازن ہے اس کو بھی ہم نے کس طرح مصنوعی طور کے اوپر ٹھیک نہیں رکھا. ہم نے مارکیٹ کے اندر پیسوں کو نہیں پھینکا, ہم نے مارکیٹ کے اندر ارباں ڈالر خرچ نہیں کیے. ہم نے ڈالر کو اس کی صحیح پرائس پر, روپی کو اس کی صحیح پرائس کے اوپر مستحکم کیا ہے, اس کو
آرٹیفیشلی مستحکم نہیں کیا ہے. ان سے زیادہ ہزار ارب روپے کا قرضہ لے لیا ہے مارکیٹ فلو کے اوپر مستحکم ملکہ صاحبہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.